بلکہ صرف ہم ہی لوگ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. 1500 سالہ جشن پر قدرت کے بھی انداز نرالے ہیں. ام سال پورے ہندوستان میں جیسی بارش ہوئی ہے ایسی بارش کسی سال نہیں ہوئی. برسوں کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیں. راجستھان جیسے علاقوں میں جہاں سوکھا پڑا رہتا تھا وہاں دریا بہ رہے ہیں. ایک عزیز نے مجھ سے پوچھا کہ سید اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تجھے پتا نہیں 1500 سالہ جشن ہے. قدرت بھی ہرا ہرا کرنا چاہتی ہے, ہریالی کرنا چاہتی ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ بہت ساری چیزوں پہ غور کریں. ہمارے اپنے تعلقات میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جتنے بچوں کی پیدائش ہوئی ہے زیادہ تر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. گرد و نواح میں آپ دیکھیے آس پاس میں, آپ غور کیجئے, غور کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ نرالے انداز ہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھیے حضور کی میلاد ام سال آئی شب جمعہ میں. ام سال آئی, استاد بھی موجود ہیں کرم فرمائی سرپرستی کے لیے, علماء کرام بھی ہے. یہ شب جمعہ کیا ہے؟ یہ شب جمعہ وہی شب جمعہ ہے جس شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور محمدی نکل کر حضرت آمنہ کے گوہر شکم میں آیا. صدف پاک, وہ سیدہ آمنہ کا شکم صدف جس میں وہ گوہر آیا جسے نور محمدی کہتے ہیں. تو پتا چلا نور کے منتقل ہونے کی شب اور نور کے ظہور کی شب دونوں ایک ساتھ آج گلے مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ, ان کا قول یہ ہے کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے کیونکہ نور محمدی اس شب میں حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. اور پھر ہمارے تمام بزرگوں کا یہ مسلک ہے کہ شب میلاد ہزار ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں آمد جبریل ہے اور شب میلاد میں جانے جبریل کی آمد ہے. تو یہ رات بہت بے مثال رات ہے. آج بہت مزے آئیں گے. جی بھر کے مانگنا, جتنا مانگنا ہے مانگ لو. زندگی بھر کے لیے مانگ لو. اس زندگی کے بعد کی زندگی کے لیے بھی مانگ لو. اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت کی اس کے لیے بھی مانگ لو. سب مانگ لو اور خوب مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا. ابھی رات شروع بھی ہے اور ابھی بات شروع بھی ہے. پوری رات ہم آپ کے ساتھ ہیں. خوشیوں کی سوگات ہے, انوار کی بارات ہے, عاشقوں کا ساتھ ہے, نبی کی بات ہے, مدینے کی بات ہے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور مدینے والے کی آمد کی رات ہے. آمنہ کے آنگن میں گلے مقصود کھلنے کی رات, کھلنے کی رات ہے. جبریل کے زمین پر اترنے کی رات ہے. ارے جبریل اترتے ہیں جو ہے وہ شب قدر میں, لیکن اسرائیل اترے یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. اسرافیل اترے یہ نہیں پتا, میکائیل اترے یہ نہیں پتا, لیکن شب میلاد آمنہ کے آنگن میں سب کے سب اتر کر کے آ گئے. دیکھو کون آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں. آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر, ایک اچھے کی خاطر, کیسے اچھے کی خاطر, ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں. آمنہ کے آنگن میں کون اچھے اچھے آئے ہیں؟ جبریل جیسے اچھے آئے ہیں, میکائیل جیسے اچھے آئے ہیں, اسرائیل جیسے اچھے آئے ہیں, اسرافیل جیسے اچھے آئے ہیں, آدم جیسے اچھے آئے ہیں, نوح جیسے اچھے آئے ہیں, خلیل جیسے اچھے آئے ہیں, نجی جیسے اچھے آئے ہیں. اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. اللہ اکبر. تو حضور کی آمد ہے. بڑے مزے کی رات ہے, دلوں کی کلیاں کھلنے کی رات ہے انشاءاللہ. تو باتیں تو وقت رہا تو اسی وقت ہوگی جب میلاد شریف کا جو عین وقت ہے ہر سال جس میں وقت بیان ہوتا ہے, اگر ٹائم رہا اس میں ہوگی. چونکہ یہ شب میلاد ہے, شب میلاد کے لیے آج ہم نے جو اپنے لیے عنوان خود منتخب کیا, زیادہ تر جلسے والے عنوان دیتے ہیں یا ہمارے مجلس شورا کے احباب یا ہمارے منتظمین یا ہمارے علماء کان میں آنے سے پہلے بول دیتے ہیں, لیکن آج ہم نے کسی کی نہیں سنی.
آج ہم نے اپنے لیے عنوان خود منتخب کیا اور آج کا عنوان ہے حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت۔ آج حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی سنتیں ہیں۔ ایک نظر میں اشارہ کرتا ہوں، حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنا حضور کی سنت ہے، اسی طریقے سے چہرے پہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، سر پہ امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے، سونے سے پہلے سرما لگانا حضور کی سنت ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا حضور کی سنت ہے، مسواک کرنا حضور کی سنت ہے، اسی طریقے سے نگاہیں نیچی کر کے چلنا حضور کی سنت ہے، راستے کے دائیں طرف سے چلنا حضور کی سنت ہے، کسی سے گفتگو کرنا تو مسکرا کے کرنا حضور کی سنت ہے، جس کی طرف متوجہ ہونا مکمل طور پر متوجہ ہونا حضور کی سنت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا حضور کی سنت ہے، بلکہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دینا حضور کی سنت ہے، جنگلوں میں بکریاں لے کر اس کی نگہبانی کرنا حضور کی سنت ہے، بکریوں کا دودھ دونا حضور کی سنت ہے، بکریوں کا دودھ پینا حضور کی سنت ہے، اونٹنی کا دودھ پینا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، غریبوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب تک کہ لوگ خود ہاتھ نہ ہٹائیں حضور کا ہاتھ نہ کھینچنا حضور کی سنت ہے، سب کی فریاد رسی کرنا حضور کی سنت ہے، سب کی داد رسی کرنا حضور کی سنت ہے، سب کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا حضور کی سنت ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت حتیٰ کہ اپنے بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا حضور کی سنت ہے، اجازت ملے تو اندر آنا اور اجازت نہ ملے تو واپس خوشی خوشی چلے جانا حضور کی سنت ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا اور ہاتھوں کا اس طرح سے سہارا رکھنا اور اپنے زانوں پر ہاتھ رکھ کر کے سونا کہ شکل محمد اختیار کر جائے حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے زلفیں رکھی جائے، سبزیوں میں کدو کا پسند کیا جانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، راستوں میں نہ تھوکنا، اس سے احتیاط کرنا حضور کی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اونٹوں کے چمڑے کی نالین پہننا حضور کی سنت ہے۔ یتیموں کے لیے عیدگاہ جاتے جاتے واپس لوٹ آنا حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی بہت ساری سنت ہے، اگر ساری سنتوں کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، حضور نے امامہ کب باندھا؟ جب ہاتھ اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بظاہر اس شان پر پہنچے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھ سکتے تھے، تب حضور نے امامہ باندھا۔ مسواک اس وقت کی جب دانت شریف جو ہے اپنی جگہ پر جمنے لگے تب مسواک کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا اس وقت کھلایا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود کھاتے تھے۔ اس طرح کی بے شمار سنتیں ہیں، لیکن ساری سنتیں، کوئی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 10 سال کے بعد، کسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 4 سال کے بعد، کسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 20 سال کے بعد، کسی سنت کا ظہور ہو رہا ہے 50 سال کے بعد، لیکن حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت، سب سے پہلی سنت آخری دم تک۔ اور ایک بات یہ ہے، بعض سنتیں وہ ہیں کبھی 1 مرتبہ کیا، کبھی 2 مرتبہ کیا، کبھی 3 مرتبہ کیا، کبھی 4 مرتبہ کیا، کبھی بار بار کیا، کبھی کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، لیکن ساری سنتیں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ساری سنتیں حضور علیہ السلام نے جب وصال فرمایا تو اب کوئی سنت حضور علیہ السلام نے ادا نہ فرمائی، اس لیے کہ اب امامہ نہ باندھا کیونکہ وصال ہو گیا۔ مسواک وصال سے پہلے کی، وصال کے بعد مسواک کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ حیات النبی پر ہمارا ایمان ضرور ہے، عقیدہ ضرور ہے، لیکن نہ امامہ باندھنا ملتا ہے نہ ہاتھوں سے، کیونکہ حضور پردہ فرما چکے ہیں۔ لیکن آئیے ایک ایسی سنت بتاؤں، اللہ اکبر، جو سب سے بڑی ہے، سب سے پہلی ہے، اور اس کے بعد ایسی سنت کہ بعد وصال بھی اس کا ظہور ہوا ہے، اور بعد وصال ہی نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی اس کا ظہور ہوگا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ بہت دیر تک امتحان میں نہ رکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور کی سب سے بڑی سنت ہے فکر امت، امت سے محبت، فکر امت، امت سے پیار، حضور کی سب سے بڑی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں اس سے بڑی سنت کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ حضور کا امت سے محبت کرنا، امت سے پیار کرنا، امت سے پیار کرنا، امت کی فکر کرنا۔ یاد رکھیے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی فکر کی جاتی ہے، اور جس کی فکر کی جاتی ہے اس سے پیار ہوتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں پیار ہوگا وہاں فکر ہوگی، جہاں فکر ہوگی وہاں پیار ہوگا۔ اب آئیے، میرے آقا کی یہ سب سے بڑی سنت ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ داڑھی رکھنے والوں، اس سنت سے تم کو سو دور
دور ہو گئے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں اس سنت سے تم کو سو دور ہو گئے، مسواک کرنے والوں اس سنت سے تم کو سو دور ہو گئے۔ کیا؟ حضور کی امت کی فکر کرنا، حضور کی امت سے محبت کرنا، حضور کی امت سے پیار کرنا۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے کریم آقا جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جب زمین پر قدم رکھتے ہیں، ہائے ہائے صدیوں سے زمین کو انتظار تھا، آنے والا آئے گا، آمینہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا جگر پارا آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا، رحمت للعالمین آئے گا، طٰہٰ و یاسین آئے گا، مالک کونین آئے گا، مالک دارین آئے گا، مالک عالمیان آئے گا۔ حضور آئے اور آنے کے بعد حضور نے زمین پر قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہے کسی کا سجدہ اس شان کا؟ جو بھی سجدہ کیا اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ سب کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، لیکن تنہا ایک سجدہ ہے جس سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اس وقت نہیں، بلکہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کا ترانہ ہے۔ یہی تو فرق بتانا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے آقا پیدا ہوئے تو حضور نے کہا رب حبلی امتی۔ عیسیٰ پیدا ہو کر اپنا نام لے رہے ہیں اور میرے آقا پیدا ہو کر امتی امتی کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، گناہگارم ولیکن خوش نصیبم، کتنے خوش نصیب ہو، گنہگارو مگر خوش نصیب ہو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں اگر کوئی ہم سے پیار نہ کرے ہمیں شکوہ کیا، اس لیے کہ محبوب خدا ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے محبوب ہم سے پیار کرتے ہیں، اور کتنا پیار کرتے ہیں، یہاں تک بزرگوں نے فرمایا نبی اپنی امت سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے، کیسا نبی اللہ نے عطا فرمایا، کیسا نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ بس اب میں اسی پہ بات پوری کرنے لگا ہوں۔ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے امت سے محبت اور فکر امت، جو آج ہمارے پاس نہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور خانقاہوں میں بھی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جنرل بات کر رہا ہوں۔ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، خانقاہوں میں تصوف کا درس ہو رہا ہے، لیکن مدرسے بھی فکر امت سے خالی ہو رہے ہیں، اور بعض خانقاہیں بھی فکر امت سے خالی۔ جو نبی کی سب سے بڑی سنت تھی اس امت نے اس کو ترک کر دیا۔ اگر امت محمدیہ سے یہ محبت کا سلسلہ جاری رہتا تو کوئی بھائی کسی بھائی کا گریبان نہ پکڑتا، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی پہ کیس نہ کرتا، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرتا، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرتا، کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرتا، کوئی کسی کا قتل نہ کرتا۔ اسے پتا تھا کہ میرے آقا اس سے محبت، دیکھو حضور کا امتی ہے، اتنی بات یاد رکھ، حضور کا امتی ہے، حضور اس سے پیار کرتے۔ بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب ایک بات کہوں، حضور اگر پتھر سے پیار کریں، کہ یہ پہاڑ احد سے میں پیار کرتا ہوں، تو کوئی احد کو لات مارتا ہے معاذ اللہ؟ بولو بھائی کیوں؟ احد کا ادب کیوں ہے؟ کیوں ہے احد کا ادب؟ کیونکہ حضور اس سے پیار، ارے حجر سے پیار کرتے ہو تو تم اس سے پیار کرنے لگے، لیکن حضور بشر سے بھی تو پیار کر رہے ہیں۔ امتی میں تو سب آ گئے۔ آج ہمارے دل حضور کی امت کے لیے کیا ہے؟ حضور کی امت کے لیے کون پیار کا جذبہ رکھتا ہے دل کے اندر؟ اللہ ماشاءاللہ۔ آؤ اب آغاز کرتے ہیں۔ حضور نے پیدا ہوتے وقت امت کو یاد کیا، پھر پوری زندگی امت کو یاد کیا، پوری زندگی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کی کوئی رات نہیں گزری کہ اللہ کے رسول علیہ السلام امت کے لیے دعا نہ کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے گناہ یاد آتے تو حضور کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے، اور جب دعا کرتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ حضور علیہ السلام کے پیر مبارک سوج جاتے، پیروں پہ ورم آ جاتے، اور جب پیروں پہ ورم آتے ایسا لگتا تھا کہ سردی میں حضور کے پیر یہ سوج کر کے پھٹ جائیں گے اور اس سے خون رسنے لگے گا۔ میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، میرے آقا بس بھی کیجئے، تو میرے سرکار فرماتے عائشہ مجھے رو لینے دو، میری امت کے لیے دعا کر لینے دو، اس لیے کہ میری امت بہت گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، میری باری کا دن تھا، ذرا محسوس کر لینا اگر آج 1500 سالہ کی میلاد کی شب میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت کو ہم نے محسوس کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل کامیاب ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو۔ فرماتی ہیں حضور میرے گھر تشریف لائے،
اور جیسی میرے گھر میرے آقا آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے کہا عائشہ میں تم سے آج تمہاری باری کا دن ہے، کیا خیال ہے اگر میں آج اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں تو کیا تم اس کے لیے مجھے اجازت دو گی؟ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہوں گا، اضافہ کروں گا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول جان عبادت نفل عبادت کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لے رہے ہیں۔ نبی مختار کل اپنی بیوی سے نفل عبادت سے پہلے فرماتے ہیں عائشہ تمہاری باری ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ فرض کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن نفل کے لیے حضور، حالانکہ وہ مختار کل ہیں، سیدہ عائشہ سے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ اکبر نبی بتا رہے ہیں بیوی کا حق ادا کرنا یہ نفل سجدوں سے افضل ہے، نفل سجدوں سے بڑھ کر ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ اللہ کے رسول ہو کر تعلیم امت کے لیے نفل عبادت کے لیے جس زوجہ مکرمہ کی باری پر کھڑے رہتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے اجازت دو کہ میں اللہ رب العزت کی نفل عبادت کروں، یعنی امت کو پیغام دے رہے ہیں اگر نفل عبادت کرنے میں بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو اس وقت نفل عبادت سے افضل بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ کہاں ہے وہ نوجوان لڑکے جو بے وقت جو ہے رات کے 3-3 4-4 بجے تک ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور بیویاں تڑپتی اور ترستی رہتی ہے، کوئی ہماری خیریت تو پوچھے، گھر جاتے ہیں موبائل میں لگ جاتے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی یوٹیوب پر ہے، کوئی فیس بک پر ہے۔ ارے نادان اپنے نبی سے کیا سیکھا تم نے؟ اگر اللہ اکبر بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے نفل عبادت کی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے نفل عبادت سے روک کر بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ اکبر مسلمانوں کے محلوں کو دیکھ لو جہاں رات کے 3-3 4-4 بجے تک زبردستی جگتے رہے، کوئی کام نہیں، کام ہے تو جگو، میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن کوئی کام نہیں ہے، وہ ادھر بیٹھ کے گٹکا کھا رہا ہے، وہ ادھر بیٹھ کے پان کھا رہا ہے، وہ ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ ہوٹل کی کرسیاں توڑ رہا ہے۔ اور کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ وائٹ ہاؤس کی بات وہاں ہو رہی ہے جس کے خود کے گھر کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ حالات ہیں اس قوم کے، اس لیے یاد رکھو اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنا وقت اپنے گھروں میں گزارو۔ آج مسلمانوں کے محلے کا یہی حال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں کوئی اصلاح کی بات آپ کے سامنے بیچ میں کروں، میں سوچتا ہوں میں یار کا ہی ذکر کروں، اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر اس وقت محبوب کی محبت چھائی ہوئی ہے، میرے دل کی کلی کھلی ہے۔ میں نے لوگوں کو کہا اگر ایک شامیانے میں میرے 10 بیٹوں کی شادی ایک ساتھ ہوتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے 1500 سالہ میلاد کے جشن میرے محبوب کا میلاد ہے، میرے محبوب کا میلاد، میرے محبوب کی ولادت کو 1500 سال ہوئے ہیں، اور جس دن میرے آقا آئے اس دن سے ہر دن اسلام کو ترقی ہی ترقی مل رہی، ترقی ہی ترقی مل رہی، ترقی ہی ترقی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دن یہ رات ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں شاید مرے دم تک کہ آج کی رات اور کل کا دن سنی مسلمان بھولے گا نہیں، کیونکہ یہ محبوب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا چین، ہمارے ایمان کا ایمان، ہمارے ایمان کی جان، ہماری جانوں کی جان، روح کائنات، سید العالمین، قائد المرسلین، جو خدا کے بعد ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارا سہارا، ہماری قبروں کا اجالا، جس کے صدقے میں ہم یہاں آئے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ارے اس دنیا میں کون آتا اگر یار کے قدموں کی آہٹ سنائی نہ دیتی؟ عالم ارواح میں کوئی کم سکون تھا، لیکن یار کے قدموں کی آہٹ سنی تو کہا چلو یار وہاں چلا گیا تو وہیں چلتے ہیں۔ اب یہاں آہٹ سن کے آئے تھے، پتا چلا یار یہاں سے بھی چلے گئے، تو کہا کدھر گئے؟ تو کہا قبر میں گئے، اس لیے اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قبر میں جائیں گے، اس لیے کہ یار وہاں نظر آئے گا، پھر وہاں جائیں گے، یار ایک جھلک دکھا کر کے پھر پردہ ڈال لے گا، پھر کہنے والا کہے گا یار کو دیکھنا ہے تو محشر میں آؤ، پھر محشر میں جائیں گے، پھر اس کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا، پھر وہاں یار کا دیدار ہوگا، پھر یہ کہا جائے گا اب اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیدار کرنا ہے تو جنت میں چلے آؤ۔ بے دم شاہ وارسی بڑی دمدار بات اسی فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عالم ارواح چھوڑ کر دنیا میں کیوں آئے؟ دنیا چھوڑ کے قبر میں کیوں گئے؟ قبر چھوڑ کر حشر میں کیوں گئے؟ حشر چھوڑ کر جنت میں کیوں گئے؟ تو کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم۔ تماشے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، لیکن جو اردو جانتے ہیں، لکھنوی اردو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو۔
لوگ غلط سمجھ، ہمارے یہاں تماشے کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. تماشا لکھنوی اردو میں دیکھنے کی چیز کو کہتے ہیں. عجب تماشا ہو مطلب سب دیکھ رہے ہو. کیا دیکھ رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہو. کیا عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کہ سب ہو پیش خدا. کیا مزہ آئے گا کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور اللہ اکبر. تو حضور کی بات کرتے چلیے، جلدی جلدی سے کرتے، جتنی بات ہوگی اتنی، ورنہ جو رہ جائے گی پھر ہم وہاں مرکز پہ جو محفل ہے اس میں وقت ملا تو اس پہ بات کریں گے. اور اسی عنوان پہ حضور کی سب سے بڑی سنت فکر امت. حضور امت سے محبت، اپنی جان سے زیادہ حضور علیہ السلام نے امت سے محبت فرمائی، امت سے پیار کیا. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر آئے، میری باری کا دن تھا اور مجھ سے فرمایا عائشہ اگر تم کہو اجازت دو تمہاری باری کا دن ہے تو میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی خوشی پر آپ کی خوشی کو ترجیح دیتی ہوں. دیکھو یہ ام المومنین کا جواب تو سنیں، اندازہ تو کریں. میں اپنی خوشی پر آپ کی خوشی کو ترجیح دیتی ہوں. مطلب کیا کہ یا رسول اللہ آپ سے ملاقات میں میری خوشی ہے اور عبادت میں آپ کی خوشی ہے تو میں آپ کی خوشی کو ترجیح دیتی ہوں. پھر میرے ام المومنین کہتی ہیں حضور نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فکر امت میں کھڑے ہو گئے اور آنسو بہانے لگے. اور حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. ام المومنین فرماتی ہیں حضور سجدے میں تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حالت سجدہ میں حضور کی روح پرواز کر گئی ہے. اتنا لمبا سجدہ کیا. اللہ اکبر. اے امت محمدیہ، اپنے نبی کو گناہوں میں بھول جانے والوں، اپنے نبی کو کبھی یاد نہ کرنے والوں، کبھی اس احسان کو تو یاد کرو، کبھی اس احسان کو تو یاد کرو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ کہیں حضور کا وصال تو نہیں ہو گیا. میں نے سوچا کیا کروں تو میں نے حضور کے انگوٹھے کو حرکت دی، حضور کے انگوٹھے کو حرکت دی. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ کا وصال ہو گیا اس لیے میں نے انگوٹھے کو حرکت دی. آقا فرماتے مفہوم ہے عائشہ مجھے میری امت یاد آ گئی اور میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا تھا اور میں نے سوچا اس وقت تک کہ میں سر سجدے سے نہ اٹھاتا جب تک پوری امت کو بخشوا نہ لیتا. اللہ اکبر. یہ حضور کی عادت ہے. آئیے پھر حضور علیہ السلام کی زندگی کے معمول تھے، لوگ سوتے رہے، حضور رات رات بھر روتے رہے. راتوں کو پاپ کرنے والوں کو کیا خبر کہ تم راتوں کو پاپ کرتے ہو، تم پر آسمان ٹوٹ پڑتا. تم راتوں کو پاپ کرتے ہو، تم پر ستارے گر پڑتے. تم راتوں کو پاپ کرتے ہو، تم زمین میں دھس جاتے. لیکن کیوں نہ دھسے؟ جیسے قوم موسیٰ دھس گئی، پاپ کی وجہ سے زمین میں تم بھی دھسا دیے جاتے. جیسے اللہ اکبر عاد و سمود دھسا دیے گئے، ہوا میں اڑا دیے گئے. قوم لوط پہ پتھر برسا دیے گئے. اللہ اکبر. قوم داؤد کو سور اور بندر بنا دیا گیا. تمہیں بھی کر دیا جاتا. لیکن پتہ ہے آج اگر پاپ کی وجہ سے تمہارے چہرے نہیں بدلے جاتے، بڑے سے بڑا پاپ کر کے بھی جو خوبصورت نظر آ رہے ہو، یہ کسی کریم کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اس رات رات بھر آنسو بہانے کی وجہ سے ہے. جو زمین میں دھسائے نہیں جا رہے ہو، یہ اپنی دادا گیری اور بابا گیری کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ رات رات بھر آنسو بہانے کی برکت ہے. اللہ اکبر. بد ہنسے اور تم ان کی خاطر رات بھر روہو کرا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرورے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. بد ہنسے اور تم ان کی خاطر رات بھر روہو کرا ہو. ارے جو راتوں کو آپ نے سنا ہے راتوں کو جاگ کر تارے گننا، یہ تارے گننے کی مسئلہ اور محاورہ جو ہے، تارے گننا کسی کو کہتے ہیں؟ تارے کوئی گنتا ہے؟ یاد رکھیے. اللہ اکبر. میرے امام نے کہا تھا اے میں فدا اور رات بھر اختر شماری واہ واہ. یہ اختر شماری یعنی تارے گننا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ. امت کے لیے جو آنسو بہاتا تھا وہ تارے گننا، وہ کیفیت. پوری رات حضور علیہ السلام امت کے لیے روتے ہیں. ایک مرتبہ امت کی یاد آ گئی تو حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا. کبھی کہتے رب حب لی امتی اور کبھی کہتے امتی 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 اور پھر کہتے اللہ میری امت تو بہت مجرم ہے نا، بہت گنہگار ہے نا مولا، اگر تو بخش دے تو وہ تیرے بندے
مولا تو وہ تیرے بندے انہیں بخش دے، اور اگر وہ عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، مولا انہیں بخش دے، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے، یعنی مولا وہ تیرے ہی تو بندے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے بارے میں یہ جو تم نے نظریہ قائم کر رکھا ہے نا کہ معاذ اللہ ہر وقت اللہ تمہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور ہر وقت معاذ اللہ اس کے دست قدرت میں عذاب کا ہنٹر ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، بے شک عذاب دے گا، غیرت والا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لو، اتنا یاد رکھ لو، ارے جس نے پیدا کر کے تمہارے نبی کے دل میں تمہارے لیے جب اتنی محبت پیدا کر دی ہے، تو جب اس نے نبی کے دل میں اتنی محبت پیدا کی ہے تو وہ خود ہم سے تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اس کے پیار کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جب محبوب کو ایسی رحمت بنایا، بنی ہوئی رحمت کا یہ عالم ہے، تو بنانے والے رحمان کی رحمتوں کا عالم کیا ہے۔ یاد رکھنا یہ امت کبھی برباد نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا معاملہ دو کریموں کے سپرد